اسلام 360 ایپ کے حوالے سے ہم نے کئی ایک بیانات ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کیے ہیں اور اسلام 360 ایپ کی حقیقت کو عوام الناس کے سامنے واضح کیا ہے۔ اسلام 360 ایپ کی خیانتیں، اسلام 360 ایپ کے دھوکے، اسلام 360 ایپ کی تضاد بیانیاں اور اسلام 360 ایپ ایک وہابی ایپ ہے، ان عنوانات پہ ہم نے دلائل کے ساتھ سکرین شاٹ لے کے باقاعدہ پرانے ورژن کے اور نئے ورژن کے ٹیلی کر کے ہم نے دلائل کے ساتھ یہ اس کی خیانتیں، تضاد بیانیاں اور اس کی جو دھوکے بازیاں ہیں وہ ہم نے واضح کی ہیں۔ بیسیکلی اسلام 360 جو ایپ ہے، اس کا فاؤنڈر زاہد حسین چیپا، وہ پہلے اہل سنت بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا اور بعد میں وہابی غیر مقلد ہو گیا، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور اس بات کا اظہار خود انجینئر محمد مرزا نے بھی کیا کہ زاہد حسین چیپا یہ اہل حدیث ہے۔ زاہد بھائی میرے پاس آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو میں کہتے ہیں یار مجھے سنی ہونا چاہیے، شیعہ ہونا چاہیے، حالانکہ وہ اہل حدیث ہے خود، حالانکہ وہ اہل حدیث ہے خود۔ وہ زاہد بھائی میرے پاس آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ملاقات میں رہتے ہیں، مجھ سے مشورہ کر کے چلتے ہیں، تو میں کہتے ہیں یار مجھے سنی ہونا چاہیے، شیعہ ہونا چاہیے، حالانکہ وہ اہل حدیث ہے، حالانکہ وہ اب زاہد حسین چیپا نے اس ایپ کے اندر وہابیت اور غیر مقلدیت کو پروموٹ کرنے کا پورا ایک عزم مصمم کر رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں احادیث کی کتابوں کی طرف، تو اس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، مشکات المصابیح، السلسلۃ احادیث صحیحہ جو کہ ناصر الدین البانی کی کتاب ہے، ان تمام کتابوں کو اس میں رکھا گیا اور ان تمام کتابوں کے تراجم اور اس کے اوپر جو تحکیم ہے حدیث کی کتابوں کے اوپر، وہ ٹوٹلی طور پہ غیر مقلد رہتی ہے۔ حدیث کے اوپر جو حکم لگانا ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ تحکیم بھی ٹوٹلی طور پہ غیر مقلدین وہابیوں کی ہے۔ پہلے ان سنن اربعہ کی جو تحکیم ہے، یعنی جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ، ان میں سے زیادہ تر جو کتابیں ان کی تحکیم ناصر الدین البانی کی تھی، اور ناصر الدین البانی عقائد کے اعتبار سے تو غیر مقلد ہے اور عقیدہ اس کا وہی ہے جو وہابیوں کا عقیدہ ہے۔ البتہ یہ کہ حنفیوں کے حوالے سے ناصر الدین البانی اتنا متاثر نہیں تھا۔ اب کیا کیا کہ جن احادیث کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا تھا، جو کہ اہل سنت احناف کی مویت تھی اور ہم ان سے استدلال کرتے ہیں، وہ تحکیم چینج کر دی اور اس کی جگہ پہ زبیر علی زئی، غیر مقلد وہابی پاکستان حاضروں کے مولوی ہیں وہابیوں کے، ان کی تحکیم اس میں شامل کر دی، اور زبیر علی زئی یہ مرزا جرمی کا بابا ہے۔ مرزا جرمی جو اپنے بابے جن کا ذکر کرتا ہے ان میں سے زبیر علی زئی مرزا جرمی کا ایک بہت بڑا بابا ہے، اس کی تحکیم اس میں شامل کی گئی۔ اور زبیر علی زئی حنفیوں کے خلاف کتنا کٹر سخت ہے اور کتنا متعصب ہے، یہ سارے کا سارا حنفیوں کے خلاف جو تعصب ہے مرزا جرمی کا، یہ اس نے اپنے بابے زبیر علی زئی سے حاصل کیا ہے۔ تو حنفیوں کے حق میں جو روایت اور جو ان کی تائید میں آتی ہے، اس کو اگر ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح بھی کہا ہوا ہے نا، تو اس زبیر علی زئی غیر مقلد وہابی عالم نے اس کے اوپر عمل جراحی چلاتے ہوئے اس کو پورا ایڑی چوٹی کا زور اور تل لگایا ہے کہ کسی طریقے سے یہ حدیث ضعیف ہو جائے اور اس کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اسلام 360 ایپ آپ نکالیں، اس میں امام ترمذی نے جن احادیث کو صحیح یا حسن لکھا ہوا ہے، ان احادیث کو اسٹیٹس میں ضعیف لکھا گیا۔ مثلا جامع ترمذی 366 نمبر حدیث ہے، اس میں امام ترمذی نے حدیث کو حسن لکھا، اسلام 360 ایپ میں اس کو ضعیف لکھا گیا۔ 1514 نمبر حدیث ہے جامع ترمذی کی، امام ترمذی کہتے ہیں حسن صحیح، اسلام 360 ایپ میں اس کو ضعیف لکھا گیا اسٹیٹس میں۔ 145 نمبر حدیث جامع ترمذی کی، امام ترمذی کہتے ہیں حسن صحیح، لیکن اسلام 360 ایپ میں اس کو ضعیف لکھا گیا۔ 244 نمبر حدیث جامع ترمذی کی، امام ترمذی حسن لکھتے ہیں، لیکن اسلام 360 ایپ میں اس کو ضعیف لکھا گیا۔ 268 نمبر 268 نمبر حدیث ہے، امام ترمذی اس کو حسن کہتے ہیں، جبکہ اسلام 360 ایپ میں اس کو ضعیف لکھا گیا۔ اس طرح جو پہلے والی تحکیم تھی پہلے والے ورژن میں، اس میں سنن نسائی کی 1086 نمبر حدیث ہے، 1086 نمبر حدیث کو صحیح قرار دیا گیا تھا، اور اب جو نیا والا ورژن ہے سنن نسائی کا اسلام 360 ایپ کے اندر 1086 نمبر حدیث نکالیں، سٹیٹس نکالیں تو اس کو ضعیف، پہلے صحیح یعنی پچھلے سے پچھلے سال یہ حدیث صحیح تھی اور 2 سال کے بعد یہ حدیث ہے اس کو ضعیف قرار دے دیا گیا۔ مرزا کہتا ہے کہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہاں کیا کیا ہے کاروائی اسلام 360 ایپ نے کہ سنن نسائی کی 1086 نمبر حدیث کو اب نئے والے ورژن میں تو ضعیف لکھ دیا ہے، لیکن یہی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں آئی جو کہ اسلام 360 ایپ کے اندر موجود ہے، 1536 نمبر حدیث، اس حدیث کو وہاں صحیح لکھا گیا۔ سنن نسائی میں 1086 یہی حدیث ہے، اس کو ضعیف، اور یہی حدیث مسند احمد ابن حنبل اسی اسلام 360 کے اندر موجود ہے، وہاں اس حدیث کو صحیح لکھا گیا ہے۔ اب یہ زاہد چیپا کو پتہ نہیں چل سکا اور مرزا جیلمی کو بھی اس کا پتہ نہیں چل سکا، اب پتہ چل گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ اس حدیث کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں کہ اس حدیث کو جو کہ صحیح ہے اس کو ضعیف کس طریقے سے انہوں نے کرنا ہے۔ تو یہ اس میں تفسیر شامل کی گئی ہے انجینئر محمد مرزا کی، جو کہ بنیادی طور پہ عربی علم سے، عربی گرامر سے بالکل ناآشنا اور نابلد ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں بالکل اس کو عربی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، دور دور کا امر کا ترجمہ ماضی کے ساتھ کرتا ہے، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، تو انہوں نے طریقے کی پیروی کی، اور کہتا ہے جی کہ ماضی استمراری کو کہتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ وہ مضارع کا صیغہ ہے، من کان یعبد محمدن، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے، تو وہ جان لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، کہ بے شک محمد مر چکے۔ یعنی جو شخص ماضی استمراری اور فعل مضارع کا فرق نہیں جانتا، جو شخص امر اور ماضی کے ترجمے کا ڈیفرنس اور فرق نہیں جانتا، اس شخص کی تفسیر جو ہے وہ اس اسلام 360 ایپ میں شامل کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو مجھے حاجی حاجی کہتا جا اور میں تجھے پاجی پاجی کہتا جاؤں گا۔ زاہد بھائی میرے پاس آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو میں کیا کہتے ہیں یار مجھے سنی ہونا چاہیے، شیعہ ہونا چاہیے، حالانکہ وہ اہل حدیث ہے خود، حالانکہ وہ اہل حدیث ہے خود۔ وہ زاہد بھائی میرے پاس آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ملاقات میں رہتے ہیں، مجھ سے مشورہ کر کے چلتے ہیں، تو میں کیا کہتے ہیں یار مجھے سنی ہونا چاہیے، شیعہ ہونا چاہیے،
حالانکہ وہ اہل حدیث ہے خود، حالانکہ وہ اہل حدیث ہے خود. باندھ رہے ہیں نا، وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو کسی کا. ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے، ہو سکتا ہے نا، جدید میڈیا ہے. بہرحال میں نے نہیں کہا تھا یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کی فضل سے بریلویوں سے اہل حدیث ہیں. پچھلے سال میرے پاس آئے تھے، اس وقت تحقیق کر رہے تھے. تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے، میرے خیال میں نام نہ لو، بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے. اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ، ادھر بھی انہوں نے سب سوال جواب، وہ ریکارڈ کیا تھا. اب تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں، بڑے لوگ اللہ کے فضل سے، یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام 360 ایپ کے حوالے سے ہم نے کئی ایک بیانات ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کیے ہیں، اور اسلام 360 ایپ کی حقیقت کو عوام الناس کے سامنے واضح کیا ہے. اسلام 360 ایپ کی خیانتیں، اسلام 360 ایپ کے دھوکے، اسلام 360 ایپ کی تضاد بیانیاں، اور اسلام 360 ایپ ایک وہابی ایپ ہے. ان عنوانات پہ ہم نے دلائل کے ساتھ سکرین شاٹ لے لے کے باقاعدہ پرانے ورژن کے اور نئے ورژن کے ٹیلی کر کر کے ہم نے دلائل کے ساتھ یہ اس کی خیانتیں، تضاد بیانیاں اور اس کی جو دھوکے بازیاں ہیں وہ ہم نے واضح کی ہیں. بیسیکلی اسلام 360 جو ایپ ہے، اس کا فاؤنڈر زاہد حسین چیپا، وہ پہلے اہل سنت بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا اور بعد میں وہابی غیر مقلد ہو گیا، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. اور اس بات کا اظہار خود انجینئر محمد علی مرزا نے بھی کیا کہ زاہد حسین چیپا یہ اہل حدیث ہے. اب زاہد حسین چیپا نے اس ایپ کے اندر وہابیت اور غیر مقلدیت کو پروموٹ کرنے کا پورا ایک عزم مصمم کر رکھا ہے، اور یہی کارروائی اس ایپ کے اندر کی گئی ہے. بظاہر یہ ظاہر کرتا ہے، بظاہر یہ ثابت کرتا ہے کہ میں نے یہ جو ایپ بنائی ہے اس میں تمام مکاتب فکر کے میں نے تراجم ڈالے ہیں. لیکن جب تراجم کی بات آتی ہے، تحکیم کی بات آتی ہے، تو قرآن مجید کے تراجم تو ہمیں ملتے ہیں مکاتب فکر کے، اور تفاسیر بھی کچھ اس میں رکھی گئی مختلف مکاتب فکر کی، اور ایک نئی اب اس میں تفسیر شامل کی گئی ہے انجینئر محمد علی مرزا کی، جو کہ بنیادی طور پہ عربی علم سے، عربی گرامر سے بالکل ناآشنا اور نابلد ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جو قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں بالکل اس کو عربی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں دور دور کا. امر کا ترجمہ ماضی کے ساتھ کرتا ہے. فبی ہداہ مقتدی، تو انہوں نے طریقے کی پیروی کی. اور کہتا ہے جی کہ ماضی استمراری کو کہتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ وہ مضارع کا سیغہ ہے. من کان یعبد محمدن، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا. یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. تو وہ جان لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مات، کہ بے شک محمد مر چکے. یعنی جو شخص ماضی استمراری اور فعل مضارع کا فرق نہیں جانتا، جو شخص امر اور ماضی کے ترجمے کا ڈیفرنس اور فرق نہیں جانتا، اس شخص کی تفسیر جو ہے وہ اس اسلام 360 ایپ میں شامل کی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو مجھے حاجی حاجی کہتا جا اور میں تجھے پاجی پاجی کہتا جاؤں گا. یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ زاہد حسین چیپا اور انجینئر محمد علی مرزا دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں اس اعتبار سے، کیونکہ یہ دونوں وہابیت کو پروموٹ کرتے ہیں وہابیت کی پروموشن کے لیے. کیونکہ خود مرزا جیلمی کو بھی یہ بات تسلیم ہے کہ اس کے 95% جو مسائل ہیں وہ وہابی غیر مقلدین والے ہیں، اور اس بات کو مرزا نے قبول کیا، اس کی تردید نہیں کی، ایک سوال کا جواب دیا ہے. باندھ رہے ہیں نا، وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو کسی کا. ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے، ہو سکتا ہے نا، جدید میڈیا ہے. بہرحال میں نے نہیں کہا تھا یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کی فضل سے بریلویوں سے اہل حدیث ہیں. پچھلے سال میرے پاس آئے تھے، اس وقت تحقیق کر رہے تھے. تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے، میرے خیال میں نام نہ لو، بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے. اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ، ادھر بھی انہوں نے سب سوال جواب، وہ ریکارڈ کیا تھا. اب تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں، بڑے لوگ اللہ کے فضل سے، یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ اہل حدیث کے، یہ میں آپ کو ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں اہل حدیث 99 مسائل اہل حدیث کے آپ والے ہیں، پھر یہ مخالف کیوں ہیں؟ آپ اکثر معاملات میں اہل حدیث کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں نیوٹرل ہوں؟
90% چیزوں میں آپ اہل حدیث ہو جاتے ہیں. میں اہل حدیث نہیں ہوتا, اہل حدیث میں ہو جاتے ہیں. غیر مقلدین والے مسائل, اونچی آمین, فاتح خلف الامام, رفع الیدین, تقلید کا انکار اور دیگر جو غیر مقلدین جن مسائل کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, مرزا جیلمی بھی انہی مسائل کو پروموٹ کرتا ہے, الا یہ کہ چند مسائل وہ ہیں جن میں مرزا جیلمی وہابیوں غیر مقلدین کے ساتھ اختلاف کرتا ہے. تو زاہد حسین چیپا بیسک وہابی ہے اور وہابیوں ہی کو پروموٹ کرتا ہے. اب قرآن مجید کے تراجم اور تفاسیر کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں احادیث کی کتابوں کی طرف, تو اس میں صحیح بخاری, صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن ابن ماجہ, سنن نسائی, مشکات المصابیح, السلسلۃ احادیث صحیحہ جو کہ ناصر الدین البانی کی کتاب ہے, ان تمام کتابوں کو اس میں رکھا گیا اور ان تمام کتابوں کے تراجم اور اس کے اوپر جو تحکیم ہے حدیث کی کتابوں کے اوپر وہ ٹوٹلی طور پہ غیر مقلدین وہابیوں کی ہے. ابھی المستدرک الصحیحین اس میں جو نہیں آئی ہے وہ اہل سنت کا ترجمہ ہے, باقی جو ہے وہ تمام کے تمام تراجم جو ہے وہ غیر مقلد وہابیوں کے, اور اس کے اوپر جو تحکیم ہے حدیث کے اوپر جو حکم لگانا ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے, یہ تحکیم بھی ٹوٹلی طور پہ غیر مقلدین وہابیوں کی ہے. پہلے ان سنن اربع کی جو تحکیم ہے یعنی جامع ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ, ان میں سے زیادہ تر جو کتابیں ان کی تحکیم ناصر الدین البانی کی تھی. اور ناصر الدین البانی عقائد کے اعتبار سے تو غیر مقلد ہے اور عقیدہ اس کا وہی ہے جو وہابیوں کا عقیدہ ہے. البتہ یہ کہ حنفیوں کے حوالے سے ناصر الدین البانی اتنا متعصب نہیں تھا. اب کیا کیا کہ جن احادیث کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا تھا جو کہ اہل سنت احناف کی معیت تھیں اور ہم ان سے استدلال کرتے ہیں, حنفیوں کی دشمنی میں چونکہ یہ بات نہ مرزا جیلمی کے بارے میں تھی اور نہ یہ بات زاہد حسین چیپا کے بارے میں تھی, انہوں نے کیا کیا کہ وہ تحکیم چینج کر دی اور اس کی جگہ پہ زبیر علی زئی غیر مقلد وہابی پاکستان حضروں کے ایک مولوی ہیں وہابیوں کے, ان کی تحکیم اس میں شامل کر دی. اور زبیر علی زئی یہ مرزا جیلمی کا بابا ہے. مرزا جیلمی جو اپنے بابے جن کا ذکر کرتا ہے ان میں سے زبیر علی زئی بھی مرزا جیلمی کا ایک بہت بڑا بابا ہے, اس کی تحکیم اس میں شامل کی گئی. اور زبیر علی زئی حنفیوں کے خلاف کتنا کٹر سخت ہے اور کتنا متعصب ہے, یہ سارے کا سارا حنفیوں کے خلاف جو تعصب ہے مرزا جیلمی کا, یہ اس نے اپنے بابا زبیر علی زئی سے حاصل کیا ہے. تو حنفیوں کے حق میں جو روایت اور جو ان کی تائید میں آتی ہے اس کو اگر ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح بھی کہا ہوا ہے نا, تو اس زبیر علی زئی غیر مقلد وہابی عالم نے اس کے اوپر عمل جراحی چلاتے ہوئے اس کو پورا ایڑی چوٹی کا زور اور ٹیل لگایا ہے کہ کسی طریقے سے یہ حدیث ضعیف ہو جائے اور اس کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ان ائمہ محدثین نے ان احادیث کے اوپر حکم سب جگہ پہ نہیں لگایا, سوائے امام ترمذی کے باقی ائمہ تو اکثر و بیشتر مقامات پہ حکم نہیں لگاتے, کہیں کہیں خال کہیں شاذ و نادر مقام پہ وہ حکم لگاتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ حکم لگاتے ہیں, لیکن اسلام 360 ایپ آپ نکال لیں, اس میں امام ترمذی نے جن احادیث کو صحیح یا حسن لکھا ہوا ہے ان احادیث کو سٹیٹس میں ضعیف لکھا گیا. مثلا جامع ترمذی 366 نمبر حدیث ہے, اس میں امام ترمذی نے حدیث کو حسن لکھا, اسلام 360 ایپ میں اس کو ضعیف لکھا گیا ہے. 1514 نمبر حدیث ہے جامع ترمذی کی, امام ترمذی کہتے ہیں حسن صحیح, اسلام 360 ایپ میں اس کو ضعیف لکھا گیا سٹیٹس میں. 145 نمبر حدیث جامع ترمذی کی, امام ترمذی کہتے ہیں حسن صحیح, لیکن اسلام 360 ایپ میں اس کو ضعیف لکھا گیا. 244 نمبر حدیث جامع ترمذی کی, امام ترمذی حسن لکھتے ہیں لیکن اسلام 360 ایپ میں اس کو ضعیف لکھا گیا. 268 نمبر 268 نمبر حدیث ہے, امام ترمذی اس کو حسن کہتے ہیں جبکہ اسلام 360 ایپ میں اس کو ضعیف لکھا گیا. اس طرح جو پہلے والی تحکیم تھی پہلے والے ورژن میں, اس میں سنن نسائی کی 1086 نمبر حدیث ہے, 1086 نمبر حدیث کو صحیح قرار دیا گیا تھا. اور اب جو نیا والا ورژن ہے سنن نسائی کا اسلام 360 ایپ کے اندر 1086 نمبر حدیث نکالیں, سٹیٹس نکالیں تو اس کو ضعیف. پہلے صحیح یعنی پچھلے سے پچھلے سال یہ حدیث صحیح تھی اور 2 سال کے بعد یہ حدیث ہے اس کو ضعیف قرار دے دیا گیا. مرزا کہتا ہے نا کہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ دیتا ہے. اب یہاں کیا کیا ہے کارروائی اسلام 360 ایپ نے کہ سنن نسائی کی 1086 نمبر حدیث کو اب نئے والے ورژن میں تو ضعیف لکھ دیا ہے, لیکن یہی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں آئی جو کہ اسلام 360 ایپ کے اندر موجود ہے, 1536 نمبر حدیث, اس حدیث کو وہاں صحیح لکھا گیا ہے.
सुनन नसाई में 1086 यही हदीस है, इसको ज़ईफ़, और यही हदीस मुस्नद अहमद इब्न हम्बल इसी इस्लाम 360 के अंदर मौजूद है, वहाँ इस हदीस को सही लिखा गया है। अब ये ज़ाहिद चीपा को पता नहीं चल सका और मिर्ज़ा जेलमी को भी इसका पता नहीं चल सका, अब पता चल गया। अब इसके बाद देखें कि इस हदीस के साथ वो क्या करते हैं कि उस हदीस को जो कि सही है उसको ज़ईफ़ किस तरीके से इन्होंने करना है। तो ये मिली भगत के साथ इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। इसी तरह मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि नासरुद्दीन अलबानी ने बाद अहादीस को सही कहा। ज़ुबैर अली ज़ई चूँकि कट्टर मुतासिब है सूफिया के ख़िलाफ़ भी और हनफियों के ख़िलाफ़ भी, उन अहादीस को कि जिनको बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन ने हसन या सही कहा है, उनको भी ज़ुबैर अली ज़ई ने ज़ईफ़ करार दिया है। मसलन मिशकातुल मसाबी के अंदर एक हदीस है सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत के हवाले से कि आपने मस्जिद नबी शरीफ में मिंबर पे बैठे हुए जुमे के खुतबे के दौरान या सारियत अल जबल कहा या सारियल जबल कहा, मकाम नहमत पर लड़ने वाले लश्कर को पुकारा कि ए सारिया पहाड़ की तरफ हो जाओ। ये जो रिवायत है ये मिशकातुल मसाबी के अंदर मौजूद है, दलाइल नबुव्वा इमाम बैकी के उसके अंदर मौजूद है, इमाम अहमद बिन हंबल की फ़ज़ाइल सहाबा में मौजूद है, और शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्ना हाफिज़ लालकाई की उसके अंदर मौजूद है। मेरे पास ये जितने नुस्खे हैं, मसलन शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्ना का नुस्खा, इसमें मुहक्किक ने इसको हसन लिखा, किताबुल इत्क़ाद इमाम बैकी की उसमें मुहक्किक ने इसको हसन लिखा, और इस हदीस को इमाम बैकी दलाइल नबुव्वा में लेके दलाइल नबुव्वा के मुहक्किक ने इसको हसन लिखा, और इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने अल इसाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा में इस हदीस को हसन लिखा। हाफिज़ इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में इस हदीस को हसन करार दिया। नासरुद्दीन अलबानी ने अस-सिलसिलतु अहादीस सहीहा में 3703 नंबर जो हदीस है, जो कि इस्लाम 360 ऐप के अंदर ये सिलसिला तो हदीस सहीहा मौजूद है, उसके अंदर इस हदीस को सही करार दिया है। आइमा मुहद्दिसीन और ख़ुद नासरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को हसन करार दिया है, लेकिन चूँकि यह हदीस जो है वो अहले सुन्नत के हक़ में थी, नासरुद्दीन अलबानी के बाद ज़ुबैर अली ज़ई जो कि मिर्ज़ा जिलमी का बाबा है, उसने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया कि इस हदीस को ज़ईफ़ करार दे, और मिशकातुल मसाबी में 5954 नंबर ये जो रिवायत आई है, इसको ज़ुबैर अली ज़ई ने ज़ईफ़ करार दिया है। आइमा मुहद्दिसीन ने इसको हसन करार दे रहे हैं। इमाम इब्न हजर, इमाम इब्न कसीर और नासरुद्दीन अलबानी जिसको हसन करार दे रहा है, ज़ुबैर अली ज़ई ने उसको ज़ईफ़ करार दिया। और किस बुनियाद पे ज़ईफ़ करार दिया है कि इसमें मोहम्मद बिन अजलान मुदल्लिस हैं और वो अन के साथ रिवायत कर रहे हैं, जबकि यही रिवायत फ़ज़ाइल सहाबा से निकाल लें, यही रिवायत दलाइल नबुव्वा इमाम बैकी से निकाल लें, शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्ना लालकाई की उसमें से निकाल लें, इन तमाम किताबों के अंदर मोहम्मद बिन अजलान जो है उन्होंने इयास बिन मुआविया बिन कुर्रा से समा की तसरीह की हुई है। हद्दसनी इयास बिन मुआविया तबन कुर्रा, हद्दसना इयास बिन मुआविया तबन कुर्रा की तसरीह मौजूद है। और इस बात को बाकायदा ज़ुबैर अली ज़ई का जो बड़ा शागिर्द है गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम है, उसने माना है और ये तस्लीम किया है कि यहाँ समा की तसरीह मौजूद है और तहदीस की सराहत है। और फिर ये बाकायदा इस बात का इजहार किया कि बाज़ अहले इल्म ने यहाँ ख़ता की है, उनसे गलती हुई कि उन्होंने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है। वास्ता के साथ और बगैर वास्ता के साथ, जो वास्ता के साथ बयान की उसमें समा की तसरीह कर दी है, हद्दसना कह दिया है। बाज़ अहले इल्म को इसमें ये एक शुबा वाक़ हुआ है कि शायद इसका मतलब ये है कि मोहम्मद बिन अजलान नाफे से और वो इयास बिन कुर्रा बिन मुआविया से, वो इब्न उमर से बयान करते, हालांकि ऐसा नहीं है। और वो बाज़ अहले इल्म कौन है जिनसे ख़ता हुई है? वो खुद अपना बाबा और अपना उस्ताद है और मिर्ज़ा जेलमी का उस्ताद है ज़ुबैर अली ज़ई, जिसने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया और ख़ता की है। अब इस तरह की एक नहीं दो नहीं 20 ऐसी गलतियाँ बल्कि गलतान हैं जो कि हनफियों के तासुब में और अहले सुन्नत व जमात के तासुब में ज़ुबैर अली ज़ई ने इन अहादीस की तहकीम में किए हैं। तो हदीस के ऊपर हुक्म लगाना, हदीस को सही करार देना, हदीस को ज़ईफ़ करार देना, ये इज्तिहादी अमर है। अब यह है कि बहुत सारी ऐसी अहादीस हैं कि जिनको नासरुद्दीन अलबानी सही कह रहा है और ज़ुबैर अली ज़ई उनको ज़ईफ़ कह रहा है। बाज़ अहादीस वो जो ज़ुबैर अली ज़ई उनको सही कह रहा है, नासरुद्दीन अलबानी उनको ज़ईफ़ कह रहा है। तो अब ये जो अहादीस के ऊपर हुक्म लगाने का मसला है, ये अमर इज्तिहादी है। अवाम को पाबंद कर दिया गया कि आपने इस्लाम 360 ऐप खोली है, जो उसमें हदीस सही लिखी आपने सही मानी है, जो ज़ईफ़ लिखी है ज़ईफ़ मानी, जबकि ये अमर इज्तिहादी है। अहले सुन्नत व जमात और फ़ुक़हा अहनाफ़ के उसूल हैं, ज़वाबित हैं, उन उसूल व ज़वाबित की रोशनी में वो अहादीस
کے اوپر حکم لگاتے ہیں صحت اور ذوف کا۔ اب عوام الناس یہ سمجھتی کہ شاید یہ جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اسلام 360 ایپ کے اندر، اس میں یہ ہے کہ جو حکم لگایا گیا وہ ان ائمہ محدثین کی طرف سے ہے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر صحیح اور ضعیف کا حکم جو ہے پہلے ناصر الدین البانی کا تھا، اور اب غیر مقلد وہابی عالم پاکستان کے زبیر علی زئی ان کا حکم لگایا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ ایپ جو ہے اس کی خیانتیں اور اس کی کذب بیانیاں اور اس کے دھوکوں سے بچ کے رہنا چاہیے، اور میں نے بحمد تعالیٰ دلائل کے ساتھ اس کو باقاعدہ طور پہ ایکسپوز کیا ہے، اور باقاعدہ میں نے واضح دلائل کے ساتھ دکھایا کہ یہ کس طریقے سے ڈنڈی مار کے اس کے اندر خیانتیں کرتا ہے۔ مثلا سابقہ میرے جو بیانات ہیں ان میں سب سے پہلے میں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ مثلا صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، تو اس میں امام بخاری نے متصل اسناد کے ساتھ جو احادیث بیان کی، اس کے علاوہ تعلیقاً 1341 احادیث امام بخاری نے تعلیقاً صحیح بخاری میں ذکر کی ہیں۔ اسلام 360 ایپ والے نے پہلے ان تمام تقریباً 1341 احادیث کو حذف کر دیا۔ میں نے اس پر الحمدللہ باقاعدہ تنقید کی اور اس کو ایکسپوز کیا، اب ان کو واپس لیا ہے۔ صحیح مسلم کے 92 نمبر روایت کے تحت امام مسلم نے امام بخاری کے خلاف جو سخت کومنٹ کیے تھے، تقریباً ترجمے والی کتاب میں 12 صفحات ہیں، وہ 12 کے 12 صفحات اس نے پہلے نکال دیے تھے، اب ان کو واپس لیا ہے۔ ظاہر ہم دلائل کے ساتھ یہ چیزیں ایکسپوز کر رہے ہیں، اب یہ واپس لے کے آئے۔ اب ایک اور خیانت جو کہ سابقہ ریکارڈ میں نے اس کو ریکارڈ کروایا، صحیح مسلم میں 1298 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا کوئی شخص امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت کرے، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا قراءۃ مع الامام، امام کے ساتھ کچھ بھی قرات نہیں کرنی، یعنی کچھ بھی، نکرہ تحت نفی ہے، بالکل کسی قسم کی امام کے پیچھے کوئی قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس نے بریکٹوں میں اس میں لکھا ہے کہ امام کے پیچھے سوائے سورۃ فاتحہ کے آپ نے کچھ قرات نہیں کرنا۔ یہ جو سوائے سورۃ فاتحہ کے ہے، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یہ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے۔ صحابی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت سارے مقامات پہ بریکٹیں لگا کے اس ایپ کے اندر خیانت کی گئی، لہذا یہ ایپ جو ہے یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔